بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، ڈپریشن اور ذہنی مرض کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ آج کل ہر تیسرا انسان ڈپریشن کے مسئلے کا شکار ہے۔ ذہنی سکون نہیں ہے، ٹینشن ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، گولیاں کھا کر سوتے ہیں، کیپسول کھا کر سوتے ہیں، پھر جا کر نیند آ جاتی ہے۔ سب کچھ ہے، گاڑی میں ٹھنڈک ہے، گھر میں اے سی لگا ہے، لیکن دل میں سکون نہیں ہے۔ یہ دل کا سکون یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہوتا ہے۔ جس انسان کو دل کا سکون حاصل ہو، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر لوگ جاتے ہیں ان کے پاس، وہ دوائیاں دیتے ہیں، سالوں لوگ علاج کرواتے ہیں، لیکن مطمئن نہیں ہوتے۔ آج کل زیادہ مسئلہ ڈپریشن کا ہے، ذہنی سکون کا ہے۔ ٹینشنیں اتنی ہو گئی ہیں کہ دل میں اطمینان نہیں ہے، ذہن میں سکون نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں۔ حتیٰ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بچائے رکھے کہ اینڈ خودکشیوں پہ آ جاتا ہے۔ انسان ایسا سوچتا ہے کہ کہیں میں جا کر مر جاؤں، اطمینان دل میں نہیں آتا۔ لیکن میرے دوستو، اسلام اور دین ایسا اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہمیں ذہنی سکون بھی ہوگا، دل میں اطمینان بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ ساری باتیں میرے دوستو قرآن سے دوری کا سبب ہے۔ اس کا بہت ہی مجرب عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تفسیر میں اس کے بارے میں آیا ہوا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے میرے خیال میں اس کے بارے میں لکھا ہے۔ قرآنی وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس کے کرنے سے انشاءاللہ ذہن میں آپ کو سکون ملے گا، ٹینشنیں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ دیکھیں، مسائل تو ہوتے ہیں انسان کی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے۔ کسی کی سوچ کس طرح کی ہے، کسی کی سوچ کس طرح کی ہے۔ کوئی مجلس میں رہنا، ہجوم میں رہنا پسند کرتا ہے، کوئی تنہائی میں رہنا پسند کرتا ہے۔ ہر انسان کی ایک اپنی عادت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان کے اوپر یہ ڈپریشن کی بیماری آ جاتی ہے تو مجلس والے کو مجلس میں بھی سکون نہیں آتا، اور تنہائی والے کو تنہائی میں بھی سکون نہیں آتا۔ ٹینشنیں اور ڈپریشن کی وجہ سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ذہنی مریض بن جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے، قرآنی وظیفہ ہے۔ سورہ ضحیٰ قرآن پاک کی سورت ہے، آخری پارے میں ہے، چھوٹی سی سورت ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ، یہ سورت ہے۔ اس سورت کو آپ نے رات کو 11 مرتبہ پڑھ کے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یہ سو جانا ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، 4 کل، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 4 کل فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد۔ دھیان سے سن لیں، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد یہ 4 کل پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں پھونک کر ایسے پورے منہ پہ آپ نے پھیر دینے ہیں، ہاتھ جسم میں۔ انشاءاللہ میرے دوستو، یہ عمل آپ کریں۔ اس عمل کی وجہ سے ذہنی سکون بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، ٹینشنیں اور پریشانیاں بھی اللہ تعالیٰ دور کرے گا، دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون آئے گا۔ یہ چیز انشاءاللہ اس عمل سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے دوستو، اللہ کی رضا پر ہم خوش رہیں۔ اگر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آ ہی جاتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر
معافی مانگے اپنے گناہوں کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اے اللہ یہ مصیبت، یہ پریشانی تیری طرف سے آئی ہے، اے اللہ تو ہی اس کو دور کر دے۔ میرے دوستو، انشاءاللہ یہ کام آپ کریں، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی خوشیوں سے مالا مال ہو جائے گی، دلوں میں سکون ہو جائے گا۔ لوگوں کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن دل میں سکون نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی، ان کے لیے یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔